الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. آیت نمبر 71 دیکھ لیجئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اس آیہ مبارکہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ عبادت کسی سمعی دلیل پر مبنی نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کوئی سنایا ہے، کوئی بتایا ہے، کوئی کہا ہے. اس کے بعد فرمایا انہیں خود بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کی یہ عبادت کسی عقلی دلیل پر مبنی نہیں. بس ان کا یعنی ان بتوں کی عبادت کرنا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، یا جہالت پر مبنی ہے، یا کسی کمزور شبہ پر. ہر صورت میں ان کا بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی کافر کو خود بھی اپنے کافر ہونے کا علم نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اندھی تقلید کرنا کیا ہے، باطل ہے. اور فرمایا ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے. اور یہاں پر ظالم سے مراد کیا ہے؟ مشرک لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں. اب اس آیہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ حمایت اور نصرت حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں ہوتی. آیت 72 دیکھ لیجئے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافروں، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر کے رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ پاک ہم سب کو کفر و شرک سے محفوظ فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان آیات سے جو مراد ہیں وہ قرآن مجید کی آیات ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن پر ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ آیات دلائل عقلیہ اور احکام کے متضمن ہیں، احکامات کے ضامن ہیں، اس لیے یہ آیات بین اور واضح ہیں. اور یہ بتایا کہ ان کی جہالت اس درجہ پہنچ چکی ہے کہ جب ان کو دلائل پر متنبہ کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے سے ناگواری اور غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے. اب دیکھیں اس آیت میں ناگواری اور غیظ و غضب کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. علامہ زمخشری جو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قباحت میں حد سے زیادہ گزرنا، اچانک ٹوٹ پڑنا، گالی گلوچ کرنا، نافرمانی کرنا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال آتے ہیں. اس کے بارے میں کلبی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سن کر ان کے چہروں پر کراہیت اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر تکبر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں اس بارے میں کہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اب دیکھو یہاں پر حملہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یستون کا لفظ استعمال ہوا ہے. علامہ راغب اصفہانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ستو کا جو معنی ہوتا ہے، سین تا واو اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو شدت سے پکڑنا، اچھلنا، کسی پر حملہ کرنا. اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے کہ جب گھوڑا خوشی کی وجہ سے دو پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر دو اگلی ٹانگوں کو اٹھا لے تو کہتے ہیں سطاۃ الفرس، اور جب پانی جوش میں آ کر ابلنے لگے تو کہتے ہیں سطاء الماء. تو امام راضی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خلیل فرا اور زجاج کہتے ہیں کہ اسطو کا جو معنی ہے کسی چیز کو سختی سے پکڑنا اور غصے سے اچھلنا.
اور اب اس آیا مبارکہ کا معنی کیا ہوا؟ اس معنی یہ ہوا کہ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ قرآن پڑھنے والے کو غصے میں آ کر سختی سے پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کفار جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ وعید سنائی، فرمایا آپ کہیے کیا میں تم کو اس سے زیادہ بری خبر نہ دوں؟ یعنی میں تم کو ایسی خبر دوں جو تمہاری ناگواری کو، تمہارے غیظ و غضب کو زیادہ بڑھاوا دے، جس سے تم اور زیادہ بھپھر جاؤ اور پھٹ پڑو، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے برے عقیدے اور برے اعمال کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کو سن کر غیظ و غضب میں آنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگے۔ اور اس کا دوسرا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ تم غصے میں آ کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے کو ہلاک کر دو گے، اور پھر قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور تم دوزخ میں داخل ہوگے اور ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہو گے۔ اب یہی کچھ دیکھ رہے ہو رہا ہے جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرف کفار ہیں، ایک طرف قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ آیت 73 دیکھ لیجئے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو، سنیے غور سے سب۔ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب، یعنی کہ عابد بھی اور مطلوب یعنی معبود بھی، عابد اور معبود، طالب اور مطلوب دونوں ہی کتنے برے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کے اوپر ان کے پاس کوئی سمعی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے۔ اور اب اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کی بدعقیدی کا رد فرمایا اللہ پاک نے، کہ اس جگہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد مثال میں بیان فرمایا کہ یہ بت ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ حالانکہ یہ جو ذکر فرمایا ہے یہ کوئی ضرب المثل نہیں ہے۔ اللہ نے پھر کیسے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے؟ یعنی کہ کفار کہتے ہیں یہ کوئی مثال ہے، مکھی کی مثال، آپ کا رب اتنا بڑا آپ کا رب ہے اور وہ مثال ایک مکھی کی دے رہا ہے، ایک مچھر کی دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ پاک بے نیاز ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، سب اس نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ مکھی کی مثال دے، مچھر کی مثال دے، وہ کسی چیونٹی کی مثال دے، وہ شہد کی مکھی کی مثال دے، وہ کسی گائے کا ذکر قرآن پاک میں کرے، کسی ہاتھی والوں کا ذکر کرے، ہاتھی کا کرے، کسی چیز کا بھی ذکر کرے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ساری کائنات ہے، اس نے ہر جاندار بے جان چیز کو پیدا فرمایا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پیدا فرمائے ہیں، بڑے بڑے درندے اور جانور چیر پھاڑ کرنے والے پیدا فرمائے ہیں، ساری مخلوق اس کی ہے، وہ جس کا چاہے ذکر کرے۔ لیکن یہ کفار کیا کرتے تھے کہ مذاق بناتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیا مثال پیش کی ہے اللہ پاک نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی کہ کتنی کہتے تھے کہ یہ مثال کتنی عجیب و غریب نقطے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی یہ بھی ایک عجیب و غریب امر پر مبنی ہے، اس لیے اس کو مثال قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور جب سب بت مل کر مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے تو ایک بت تو بطریق اولا مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، جبکہ یہ ایک بت کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بت زندہ اور متصرف نہیں ہے، اور مشرکین ان بتوں کی اس اعتقاد سے عبادت نہیں کرتے تھے کہ یہ زندہ ہیں اور اس کائنات میں تصرف کرنے پر قادر ہیں، بلکہ وہ اس اعتقاد سے ان کی تعظیم اور عبادت کرتے تھے کہ دراصل یہ بت ان کے معبودوں کی تصویر ہے۔ یعنی کہ وہ ان کو زندہ نہیں سمجھتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کو فائدہ دیں گے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہمارے تھے نا، جن کو ہم مانتے تھے، جن کے ہم اعتقاد کرتے تھے، ان کی جو معبود تھے ان کی ایک تصویر ہے۔ تو ان میں سے بعض ستاروں اور سیاروں کو خدا مانتے تھے، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ستاروں سے نفع اور نقصان پہنچنے پر یعنی کہ قادر ہیں، اور ان میں سے بعض فرشتوں کو خدا مانتے تھے، اور ان کا اعتقاد تھا کہ فرشتے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، اور بعض کا اعتقاد تھا کہ انبیاء علیہم السلام خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سورہ کسی کا مائک اوپن ہے، مائک کا پتہ دیکھ لیجئے پلیز۔ اب کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام خدا ہے۔
سو وہ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کی صورتیں بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں سے کچھ نیک بندے گزرے ہیں جیسے لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ، انہوں نے اپنے خیال میں ان کی صورتوں کے موافق بت بنا لیے تھے، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جن کی صورتوں کی یہ تعظیم اور عبادت کرتے ہیں وہ اس تعظیم اور عبادت سے خوش ہوں گے اور ان کا اپنا مقرب بنا لیں گے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جن کی صورتوں کی یہ تعظیم اور پرستش کرتے ہیں، یعنی ستارے، سیارے، فرشتے، انبیاء، صالحین، ان میں ستارے اور سیارے تو متعلقاً کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو ان کو واپس نہیں لے سکتے۔ رہے فرشتے، انبیاء، صالحین، تو وہ اپنی ذاتی قدرت سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی چیز میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں۔ ہر چند کے حضرت عیسیٰ نے بعض پرندے تخلیق کیے، بعض مردے زندہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی اجازت سے۔ اسی طرح سے فرشتے، انبیاء، صالحین کائنات میں تصرف کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اس کی اجازت سے اور اس کی عطا سے، اور اس کی اجازت کے بغیر نہ بت کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ تصرف کر سکتے ہیں، اور جن ہستیوں کی صورتوں میں یہ بت تراشے گئے تھے وہ بھی اس کی عطا اور اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کسی چیز میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں۔ پھر اس پر یہ دلیل ہے کہ جن ہستیوں کی تصویریں اور مجسمے ہیں وہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں، ان ہستیوں نے تو کبھی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس پر انکار کیا، اور وہ اپنی تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے سے خوش ہوں اور عبادت کرنے والوں کو اپنا مقرب بنائیں۔ وہ ہستیاں تو تمام عمر صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیتی رہیں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے سے منع کرتی رہیں۔ جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری عبادت کرو یا اللہ نے مجھے یہ اختیارات دیے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے کیا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں یا اللہ کا نمائندہ ہوں۔ کبھی وہ نہیں کہتے کہ میری پوجا کرو۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اکثر و بیشتر وہ لوگ جو بہت زیادہ توحید کے پرچار کرتے ہیں ان آیات کو کیا کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں صالحین کی طرف، اولیاء کی طرف، کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو تم یہ اور آپ جا کے یہ کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ الفاظوں کے تو ان کا چناؤ غلط ہو جائے تو الگ بات، لیکن دل میں عقیدہ ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں فرمایا کہ طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں، یعنی کہ کمزور ہیں۔ طالب اور مطلوب کے تعین میں دو قول آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بت طالب ہے اور جو مکھی ہے وہ مطلوب ہے، کیونکہ بت مکھی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینا چاہتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا طالب ہے اور خود مطلوب ہے۔ بعض لوگ شرک کی نفی کرنے اور توحید کے اسبات میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ بڑا نقطہ غور کا طلب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے احترام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور یہ آیت جو بتوں کی اور ان کی پرستش کرنے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اس کو انبیاء علیہ السلام پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور توہین امیز طریقہ ہے اور خوارج سے بھی بدتر طریقہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر قرار دیتے ہیں اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ ان کو مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کفار کی آیات کو مومنوں پر چسپاں کرنے والے جب مخلوق میں سب سے بدتر ہیں تو ان کی برائی اور بدعقیدگی کا کیا عالم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین مومنین پر ان آیات کو چسپاں کرے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں جو کفار پر آیات، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نازل کی گئی ہیں، ان کو مومنین، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چسپاں کر کے اپنا اندر کا بغض اور اناد جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 74 میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، ہر چیز پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے
یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا، کیونکہ بت جو انتہائی کمزور اور گھٹیا ہیں انہوں نے ان کو استحقاق عبادت میں اللہ کا شریک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، وہ غالب ہے کیونکہ کوئی شخص اور کوئی چیز اس سے مقابلہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، اس پر قادر نہیں ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہودیوں میں سے مالک بن سیف، کعب بن اشرف، کعب بن اسد وغیرہ ہم کے متعلق نازل ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بنانے کے بعد تھک گیا، پھر وہ لیٹ گیا اور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر آرام کرنے لگا۔ اس کو تفسیر ابن کبیر میں، جو تفسیر کبیر ہے اس میں، اور دارالحیاء میں یعنی کہ عربی بیروت میں، ان کتابوں میں یہ جو ہے نا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کفار جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا ہے، لیٹ گیا اور نعوذ باللہ وہ ٹانگ پر ٹانگ آ کے آرام کرنے لگا۔ تو ان کے رد میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ پاک کی تو نے قدر اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے کرنے کا حق تھا۔ سورہ قاف کی آیت 38 میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہم کو تھکاوٹ نے نہ چھوا تک نہیں۔ یہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ہم کو تو تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تھک گیا، لیٹ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام کرنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ مانا جائے، اور جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور کوئی چیز اس کی مثال نہیں ہے، تو پھر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اور وہم اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور فکر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، عقل اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی، زمانہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، جہات اس کی تحدید نہیں کر سکتے۔ وہ صمد الذات ہے، وہ سرمد الصفات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے 75-76 میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بندوں کو چن لیتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں میں سے اور رسولوں کو چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ حج کی جو آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر جو 75 ہے، ان میں ان مشرکین کی مذمت کی ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی فرشتوں کا بلند درجہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا وہ معبود ہیں، بلکہ ان کا بلند درجہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کرنے اور اپنی پیغام رسانی کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک بھیجتے ہیں اپنے انبیاء کرام کے لیے، جیسے وحی کے لیے آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں تمام انبیاء کرام پر، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے سور پھونکنے پر مامور ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے روح کے فرشتے نکالنے پر مامور ہیں، تو روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات چن لیتی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ تھک گیا ہے تو اس لیے وہ آرام کر رہا ہے فلاں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اس طریقے کے نعوذ باللہ کلمات کہنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے، یعنی وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ کام کرتے ہیں وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اور 76 میں فرمایا وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ دنیا میں بعد میں ہوگا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ آخرت میں ہوگا۔ پھر فرمایا اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اس میں بتایا کہ وہ اپنی حاکمیت میں منفرد ہے اور لوگوں کو اپنی نافرمانی سے اللہ پاک نے اس سے ڈرایا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 77 آ گئی ہے، جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں سب پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا بعد میں جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گی،
یا قرآن سے فارغ ہوں گے سجدہ کر لیجیے گا. جن کو پیریڈز ہیں ان کے لیے سجدہ نہ اب ہے نہ بعد میں ہے. سجدہ کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو, نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. سبحان اللہ. فلاح بتا دی گئی ہے کہ کامیاب اگر تم ہونا چاہتے ہو, تمہاری کامیابی کے راز بتا دیے گئے ہیں کہ وہ کس میں ہے. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے الہیات پر کلام فرمایا, پھر نبوت پر کلام فرمایا, اس کے بعد احکام شریعہ پر کلام کو اللہ پاک شروع فرما رہا ہے. اس میں 4 وجہوں سے اللہ نے کلام فرمایا ہے. ایک یہ کہ جن کو احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین فرما دیا, جو احکام دیے ہیں ان کی تفصیل, ان احکام پر عمل کرنے کے بعد جو ثمرہ مرتب ہوگا, جو پھل ملے گا, جو اجر ملے گا, جو جزا ملے گی, اس کا مرتب کیا. ان احکام کا مکلف کرنے کی تاکید کی. جن کو احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو. ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی اللہ پاک کی ذات یعنی خطاب فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو آمنوا کا جب لفظ آ جائے تو سمجھے آگے احکامات آ رہے ہیں. احکامات کیا ہیں؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. کیا کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ سارے احکامات ہیں. تو جب بھی اللہ پاک خطاب فرمائے آمنو سے تو پھر کیا ہے, آگے احکامات ہیں. تو چونکہ احکامات فرمائے کہ اے ایمان والو, اس خطاب سے مراد تمام مکلفین ہیں, خواہ وہ مومن ہو یا کافر, جو پڑھے گا اس پر, کیونکہ ان احکام کا مکلف ہر شخص ہے. اس لیے ان احکام کے ساتھ صرف مومنوں کو مکلف کرنے کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. یہ امام شافعی اور ان کے متبعین کا موقف ہے, اور بعض احناف کا بھی یہی نظریہ ہے کہ کفار بھی احکام کے مکلف ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں ہے جب اہل جنت نے اہل دوزخ سے سوال کیا ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. سورہ مدثر آیت 42, 43, 44. فرمایا تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا, کیونکہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے کہ نماز کو قضا کرنا, نماز نہ پڑھنا ایک بات, دوسری بات مساکین یتامیٰ غرباء کا خیال نہ کرنا. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بہت بڑے جرم میں سے ہے. تو اللہ یہاں پہ بحث ہے اس بات کی کہ کیا صرف مومنین ہی مکلف ہیں یا جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مکلف ہیں. تو اس آیت سے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ دونوں ہی مکلف ہیں, دونوں کے لیے یہ احکامات ہیں. کیونکہ جب ان جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا تب وہ کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے ڈالا, تو کہا جائے گا تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا, تو کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کفار بھی اس حکم کے مکلف ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور اس آیت کے بارے میں جمہور احناف جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ احکام شریعہ کے صرف مومن مکلف ہیں, کفار احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہیں, وہ صرف ایمان لانے کے مکلف ہے. ظاہر جب انسان ایمان لائے گا, اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو پھر احکامات کا مکلف ہوگا. جب وہ اسلام ہی نہیں لائے گا تو پھر وہ احکامات کا مکلف کیسے ہوگا, کیونکہ کفر کے ساتھ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا مقبول نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو روزہ خاص طور پہ رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, وہ عبادت سمجھ کے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں, تو یہ سارا مقبول نہیں ہے. اس لیے ان کے احکام کی صرف مومن مکلف ہیں, کفار ان احکام کے مکلف نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو مصداق ہے یہ صرف مومنین ہے, کفار اس خطاب میں داخل نہیں ہیں. خاص خطاب ہے مومنین کے ساتھ. اللہ نے آمنو جمع کا صیغہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اجتباکم, اس نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے. یہ خطاب صرف مومنوں کے لائق ہے. اور پھر فرمایا وسماکم